شیطان کس طریقے سے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد تھا، اللہ اکبر، جس نے اپنی خانقاہ چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہ چھوڑ کر کبھی قدم باہر بھی نہ نکالا تھا۔ اللہ اللہ، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا تھا مگر شیطان کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ اللہ اکبر، شیطان اس کے پیچھے لگا ہے، ہمت نہیں ہارتا ہے۔ ایک دن شیطان کو موقع مل گیا اور موقع اس طریقے سے ملا، اللہ اکبر، کبھی کبھی نیکیوں کے راستے میں سے بھی شیطان آتا ہے، کبھی نیکیوں کے راستے سے بھی شیطان آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، چار بھائی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہے کہ اللہ اکبر، منکرین اسلام کے خلاف جاؤ اور جا کر کے اپنے فریضے کو انجام دو۔ اللہ کے پیغمبر نکلتے ہیں، اس کے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں، ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو وہ بہت خوبصورت تھی، بڑی حسین اور جمیل تھی، اس خوبصورت بہن کو کس کے حوالے کریں؟ ہر بھائی کہتا ہے نبی کے ساتھ میں جاؤں گا، اللہ کی راہ میں میں نبی کے ساتھ جاؤں گا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے مرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ لیکن بہرحال یہ طے ہوتا ہے کہ سب بھائی چلتے ہیں اور بہن کو کسی عابد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ عابد و زاہد انسان جو کبھی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی خانقاہ چھوڑ کر کبھی اس نے قدم باہر نہیں نکالا تھا، اللہ اکبر، خوبصورت بہن کو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ بطور مفہوم یوں عرض کر دوں تاکہ ذہن میں بات اچھی طرح آ جائے۔ اللہ اکبر، خوبصورت لڑکی جب اس کی خانقاہ میں رکھی جاتی ہے، اس عابد پر شیطان غالب آتا ہے اور آنے کے بعد اس لڑکی کی محبت اس عابد کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور جب لڑکی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھنا آغاز ناجائز محبت سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا جو محبت ناجائز ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ محبت کے نام پہ آغاز ہوتا ہے، بدکاری اس کی انتہا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کا انجام کبھی کبھی کفر تک جاتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اتنا بڑا عابد جس کو مصطفیٰ جان رحمت عابد کہہ رہے ہوں، اتنا بڑا زاہد جس کو مصطفیٰ جان رحمت زاہد کہہ رہے ہوں، اللہ اکبر، لڑکی کی ناجائز محبت کی بنیاد پر وہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا ناجائز بچہ اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ عابد کو خیال آتا ہے اگر اس کی اطلاع لوگوں کو ہو گئی تو لوگ کیا کریں گے؟ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اس لڑکی کو بھی قتل کر دو، اس بچے کو بھی قتل کر دو، مشورہ بھی دیتا ہے انسان کی شکل میں، اور اس کے بعد دفنا دی جاتی ہے۔ عابد سوچتا ہے چلو چھٹی ملی، گناہ بھی ہو گیا، عیب پہ پردے بھی پڑ گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب بھائی لوٹ کر کے آئے جنگ کے میدان سے تو عابد سے پوچھا بہن کہاں ہے؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے، قبر بتا دی گئی، وہ مطمئن ہو کر کے گھر چلے گئے۔ اسی رات شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آتا ہے اور خواب میں آنے کے بعد کہتا ہے تمہاری بہن کو تو عابد نے زنا کی وجہ سے ناپاک کیا، اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کو بچہ بھی ہوا، اس کو اور اس کے بچے کو قتل کر دیا، اور پھر کیا ہوگا میری بہنوں؟ اللہ اکبر، پھر قبر بتائی، قبر کھودنے کے لیے اشارے دیے، پھر یہ ہوا قبر کھودی گئی، لڑکی بھی نکلی، اس کا بچہ بھی نکلا، اور مقدمہ بادشاہ کے یہاں پر گیا تو بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا اس ظالم کو پھانسی دے دی جائے، اس ظالم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ عابد کے لباس میں شیطان ہے۔ جب وہ عابد کو پھانسی دی جا رہی تھی اس وقت تو شیطان پھر آیا انسان کی شکل میں اور آ کر کے کہتا ہے اے عابد، تو ذلیل اور رسوا ہو کر، تو بدنام زمانہ ہو کر کے مر رہا ہے، اگر تو میری بات مان لے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں، جان بچ جائے گی، پھر تو نیک ہو کر کے مرنا، پھر تو پرہیزگار ہو کر کے مرنا، پھر تو متقی ہو کر کے مرنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عابد نے پوچھا بتا میں کس طریقے سے میری جان بچ سکتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کرے گا میں تجھے بچا لوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس ظالم عابد نے اللہ اکبر جان بچانے کی وجہ سے اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گیا۔ جاتے جاتے شیطان نے کہا تیرے پیچھے لگنے والا میں تھا، لڑکی تیرے پاس لانے والا میں تھا، لڑکی کے ساتھ بدکاری کرانے والا میں تھا، قتل کا منصوبہ دینے والا میں تھا، اور آج جب تو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا ہے، اب تک تو میں نے تجھے گنہگار بنایا، فاسق و فاجر بنایا، لیکن ایمان تیرے پاس موجود تھا، مگر جاتے جاتے اب میں تیرا ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں اور تو دنیا سے کافر ہو کر کے مر
रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, नफसानी ख्वाहिशात ने एक आबिद को कैसे खानका से निकालकर कुफ्र तक लेकर के गया, किस तरीके से काफिर उसको बना दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज यही माहौल है, उसी माहौल में जिंदगी गुजारी जा रही है। नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर कोई कुफ्र के रास्ते पे जा रहा है, कोई शिर्क के रास्ते पे जा रहा है, कोई इल्हाद के रास्ते पे जा रहा है, कोई बेदीनी के रास्ते पे जा रहा है। यकीनन इज्तिमा में आने वाले सब बुरे नहीं होते, लेकिन इज्तिमा के से खिताब करके दुनिया के कोने कोने में जहां तक जरूरत होती है आवाज पहुंचती है, किसी न किसी के इस्लाह के सामान मुहैया होते हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज भी हमारी बच्चियों का यही हाल हो रहा है। नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र तक लेकर के जा रही है, नफसानी ख्वाहिशात उन्हें कुफ्र के अड्डों पे लेकर के जा रही है। अल्लाह अकबर, आज क्या चल रहा है? सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से छोटी छोटी उम्र की बच्चियां, अल्लाह अकबर, पहले नाजायज मोहब्बत के झांसे में फंसती है। नाजायज मोहब्बत को वो अल्लाह अकबर फैशन तसव्वुर करती है, और फैशन के नाम पर, खेल कूद के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर लड़कों के साथ दोस्ती रचाई जाती है। और उसके बाद कभी दोस्ती के वक्त यह भी नहीं देखा जाता कि जिससे दोस्ती की जा रही है वो मोमिन है या गैर मोमिन है, वो मुस्लिम है या इस्लाम का इनकार करने वाला है। सिर्फ नफसानियत की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, कभी मोबाइल की लालच में, कभी जेवर की लालच में, कभी शादी की लालच में, कभी दौलत की लालच में, कभी अच्छे मकानात की लालच में नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, फ्रेंडशिप कायम की जाती है, अफेयर होता है, और उसके बाद धीरे धीरे ताल्लुकात बढ़ते हैं। और फिर क्या हो रहा है? याद रखना, हक कहने से अल्लाह व रसूल ने मना नहीं किया है। वो हक जो किसी को बुराई से बचा ले, हमारे मजहब में कहना इबादत है। इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगा, सब बच्चियां ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हो रही है उनके कानों तक ये बात पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, ये नाजायज मोहब्बतें, नफसानी ख्वाहिशात औरतों को बदकारी की तरफ ले जाती है, ज़िनाकारी की तरफ ले जाती है, और उसके दो बड़े नुकसानात है। एक सबसे बड़ा नुकसान उसका दुनिया में है और एक आखिरत में है। पहले दुनिया का नुकसान सुन लो, याद रखना मेरी कौम की बेटियों बहनें, खास तवज्जो के साथ सुने। खास तौर पर 13 साल की उम्र से लेकर के 20 और 25 साल की उम्र की बहनों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं दिल की गहराइयों के साथ। ऐ हजारों की तादाद में तशरीफ लाने वाली कनीज़ाने फातिमा, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, छोटी छोटी उम्र की बच्चियां सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके नाजायज मोहब्बतों के नाम पर, नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, किसी मर्द से ताल्लुक हो जाता है, किसी मर्द से दोस्ती हो जाती है। उसका नतीजा क्या है? सबसे पहली बात तो याद रखना, जवानी हमेशा रहने के लिए किसी को नहीं आती, जवानी खत्म होने के लिए आती है। जवानी कहते ही उसको है जो जाने के लिए आती है। जवानी 16 साल से शुरू होती है और 40 साल पर खत्म हो जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ मेरी बहनों, याद रखो, ये खूबसूरत वजूद पर जो तुम्हें घमंड है, ये खूबसूरत चमड़ी हमेशा नहीं रहेगी। ये खूबसूरत आंखों पर जो तुम्हें गुरूर है, ये आंखें खूबसूरत हमेशा नहीं रहेगी। ये रेशम की तरह नर्म नाजुक बाल हमेशा ये नर्म नहीं रहेंगे। अल्लाह अकबर, सुन लो, गौर से सुन लो, जो जवानी में अल्लाह के गजब को चैलेंज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं रहता। बुढ़ापे में कोई भीख भी मांगे तो अल्लाह पापियों को भीख भी देने नहीं देता। उनकी जिंदगी इबरत बन जाती है, उनकी जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम कदा बन जाती है, आतिश कदा बन जाती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, याद रखना, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जाकर उन लड़कियों की जिंदगी का जायजा लो जो स्क्रीन पर आकर के जिना करती थी, जो फिल्मी अदाकारा कहलाती थी। जाकर देखो, उनके बुढ़ापे में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो राबिया बसरी जिसका रंग काला सांवला था, उसका कद छोटा था, खाने के लिए उसके पास रोटी का टुकड़ा नहीं था, लेकिन आज भी उसकी कब्र आबाद है। और जब उसका नाम लिया जाता है तो अकीदत से बड़े बड़े उलमा का सर झुक जाया करता है। और बताया जा रहा है, नाचने वालों को इज्जत नहीं मिलती, इज्जत सजदा करने वालों को मिलती है। नफसानी ख्वाहिशात पर अमल
عزت تو ان کو ملتی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میری بہنوں جانتی ہو، یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے، جو کوئی جوانی میں زنا کرتا ہے، کوئی جوانی میں بدکاری کرتا ہے، اللہ 40 سال کے بعد کی عمر میں اس کو اتنی دردناک بیماری دیتا ہے کہ رات کو نیند تک چھین لیتا ہے، رات کی نیند تک اللہ چھین لیتا ہے۔ راتوں کو پاپ کرنے والے 40 سال کی عمر کے بعد، جوانی کے ڈھل جانے کے بعد راتوں کو تارے گن گن کر کے گزارتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ سے موت مانگتے ہیں، ان کو موت بھی نہیں آتی۔ وہ گورے گورے گال، وہ خوبصورت سے رخسار جس پر گھمنڈ کرتے تھے اللہ، اس پر جھریاں ڈال کر کے لائق عبرت بنا دیتا ہے۔ 16 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، 19 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، 20 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، حسن و جمال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور جب اس خوبصورتی پہ شکر ادا نہیں کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی گئی، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اللہ نے عبرتناک بڑھاپے کے گڑھے میں انسان کو ڈھکیل دیا۔ گناہ کرتے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب گناہ کر کے انسان اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے۔ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، بستر کا حال انسان جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب کوئی اکیلے میں گناہ کرے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میری قوم کی بیٹیوں، کیا ہو گیا؟ وہ بیٹیاں کل تک جن کے دوپٹے کی بھی حفاظت کی جاتی تھی، وہ بیٹیاں کل تک جن کو دیور تک نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بیٹیاں جو اپنے سسر سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے مامو زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے بہنوئی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے مسجد کے امام سے پردہ کرتی تھی، آج وہ بیٹیاں ناجائز تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کرنے نکل گئی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کرنے نکل گئی۔ میری قوم کی بیٹیوں کس زندگی کی طرف جا رہی ہے؟ یہ سیریل ہے، سیریل 1 گھنٹے کا ہے، یہ فلم ہے، یہ فلم 3 گھنٹے کی ہے۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، ہماری زندگی 1 گھنٹے کا سیریل نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے۔ سیریل والے جتنے پاپ کریں گے اتنے کمائیں گے، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو قدرت پکڑ کرے گی۔ میری قوم کی بیٹیوں، سیریلوں کے چکر میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو نہ گوا دو، اپنی زندگی کی خوشیوں کو اپنے ہاتھ سے آگ نہ لگا دو، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی نہ مار لو۔ یاد رکھنا، اجنبی مردوں سے تعلق قائم کر کے یا منکرین اسلام سے، اسلام دشمن لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے، رشتوں کے نام پہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگنے والی بیٹیاں ذرا توجہ تو کریں۔ ارے نادان، اگر اس کو تجھ سے پیار ہوتا تو وہ تجھے بھگا کر کے کیوں لے جاتا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، وہ منکرین اسلام، وہ دشمنان اسلام جو اللہ کے وفادار نہ ہوئے، وہ تمہارے کیا وفادار ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمہیں کیسے پیار دے سکتے ہیں؟ وہ تمہیں کیسے محبت دے سکتے ہیں؟ اے میری قوم کی بیٹیوں، یاد رکھنا، غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا۔ اور یہاں پر چونکہ مائیں موجود ہیں، بڑی بہنیں موجود ہیں، بڑی بھابیاں موجود ہیں، اور گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں موجود ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج جو بیٹیوں کے غلط قدم اٹھ رہے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ سیریل ہے۔ اور یاد رکھنا، سیریل کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سیریل بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھنا، بیٹیوں کو بھاگنے بھگانے، ناجائز افیئر کے معاملات اگر کوئی سکھا رہا ہے تو یہ ظالم سیریل سکھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں، چاہے وہ ہندوستانی ڈرامے ہوں۔ ہمارا مذہب ڈراموں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر ام المومنین سیدہ خدیجہ
کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ زینب کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر رابعہ بصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ نفیسہ مصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ سکینہ کی زندگی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اپنی خوشیوں کو آگ نہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز سیریل اور فلموں کی بنیاد پر بیٹیاں غلط رستے کی طرف جا رہی ہے۔ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، چند کی وجہ سے ہمارے زخمی دل اس وقت بے چین اور بے قرار ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، تم پوری قوم کی آبرو ہو، تم پوری قوم کی عزت ہو۔ ایک مسلمان کی بیٹی پوری امت کی آبرو ہوا کرتی ہے، پوری قوم کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سیریلوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور سیریل کے بعد جو دوسرا سب سے زہریلا ہمارے ایمان اور معاشرے کو لوٹنے والی چیز ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فیس بک کا استعمال کریں؟ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ اکبر وہ انٹرنیٹ کا مس یوز کریں؟ اللہ اکبر۔ آج فیس بک کی بنیاد پر، اسی طریقے سے دوسرے جو ایپس ہیں اس کی بنیاد پر بچیاں باہر کسی سے رابطہ قائم کرتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو ورگلایا جاتا ہے، اس کو ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ اکبر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے۔ جو بچیاں 13 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر کی ہے اور مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، یا تو وہ میری بہن کے برابر ہے یا تو وہ میری بیٹی کے برابر ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے، اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، اللہ اکبر، لمحوں کی خوشیوں کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی کو آگ لگا رہی ہو؟ ذرا غور تو کرو۔ اللہ اکبر۔ آج کل جو دانشور لوگ ہیں، جو دانشمند لوگ ہیں، وہ انٹرنیٹ پر آرڈر دے کر کے چیزوں کو نہیں منگاتے۔